جاء الحق وساق الباطل، باطل کو ہے جڑ سے مٹانا۔ میں تو نبیوں کا وارث ہوں، ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اب تک نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 7 گوشوں پر مختصر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے دن نبی پاک علیہ السلام بحیثیت ایک جرنیل کے پہلو کو اجاگر کیا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 26 جنگوں میں بطور جرنیل کے حصہ لیا۔ ان میں سے جنگ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک اور غزوہ فتح مکہ نہایت اہمیت کے حامل غزوات ہیں۔ یہ ساری لڑائیاں نبی پاک علیہ السلام نے عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و جبر کے استحصال کی خاطر انجام دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن جنگوں میں بنفس نفیس شرکت کی، ان میں کل 259 مسلمان شہید ہوئے، 1 اسیر و 27 زخمی ہوئے، جبکہ 259 دشمنان اسلام و باغیان فرمان خداوندی قتل کیے گئے، 6564 قید ہوئے، جبکہ ہر میدان میں دشمنان دین و اسلام کی تعداد دگنی و زیادہ ہی رہی، مگر یہ رب قدوس کی نصرت و رحمت کے بعد جرنیل اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت و صلاحیتوں کا نتیجہ ہے کہ اہل حق نے ہمیشہ اہل باطل پر کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ ایک جرنیل کے لیے سب سے بنیادی چیز اس میں شجاعت و بہادری کا ہونا ہے، وگرنہ ایک بزدل و کمزور شخص کے لیے نصف ساتھ میدان جنگ میں کھڑا رہنا بھی ناممکن العمل چیز ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کا یہ علم تھا کہ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی بیان فرماتے ہیں، جب گھمسان کا رنگ پڑتا اور لڑنے والوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا تو اس وقت ہم لوگ نبی کائنات علیہ السلام کی اونٹ لیا کرتے تھے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ دشمن کے قریب نبی پاک علیہ السلام ہی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح غزوہ حنین میں جب دشمنوں نے گھات لگا کر تیروں کی ایسی بوچھار کر دی کہ 12,000 اسلامی افواج کا رخ موڑ دیا، تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام ہی تھے جو مسلسل دشمنوں کی جانب بڑھے ہی چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ حنین میں نبی پاک علیہ السلام نے فوجی سپہ سالاروں و جرنیلوں سے وہ کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا انا نبی اللہ کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور عرب کے مشہور بہادر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پھر پیچھے کیوں کر ہٹوں۔ آج نپولین اور نہ جانے کن کن لوگوں کو اہل دنیا نے سالار اعظم کا خطاب دے رکھا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس نیلگو آسمان کے نیچے اور اس صدر زمین کے اوپر دنیا نے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور عظیم جرنیل آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف جنگی چالوں و ترکیبیں استعمال کی، بلکہ اخلاق حسنہ و محبت خلق خدا کا عمدہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے سپاہیوں سے ہمدردی رکھتے، ہمیشہ ایک ادنا سپاہی کی طرح اپنے کام خود انجام دیتے، کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لاتے، اپنے سپاہیوں پر امتیازی شان نہ دکھاتے، بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر رہتے، ان کے ساتھ روزمرہ کے کام کرتے، ان کے حقوق کا خیال فرماتے، اور پھر آپ علیہ السلام میں وہ حکمت عملی موجود تھی کہ جو بڑی بڑی جنگوں کے مسائل و حالات کو چٹکیوں میں قابو کر لیتے اور کم سے کم خون ریزی کے ذریعے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرتے۔ اگر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہونے والے سرایا و غزوات کو شمار کیا جائے تو کم و بیش 80 غزوات و سرایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں لڑے گئے، جن میں فریقین کے مقتولین کی مجموعی تعداد 1018 ہے۔ اب 1018 کو 80 سے تقسیم کیا جائے تو فی جنگ 12 یا 13 اوسط نکلتا ہے، جو عرب جیسے وسیع و عریض ملک کو فتح کرنے کے لحاظ سے بالکل صفر ہے۔ جبکہ 1914 کی جنگ عظیم میں صرف چھوٹی سلطنتوں کی آزادی و حفاظت کی خاطر یورپ جیسے مہذب و متمدن ملک نے تمام دنیا کے اقتصادی مسائل، تنزل و انحطاط کا شکار ہو گئے، اور اکیلے ملک اسپین نے 3,40,000 عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب موازنہ کیجئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و کامیابی کہ جس نے عرب جیسے وسیع و عریض ملک کو فتح کرنے کے لیے صرف 1018 افراد انسانی کی قربانی کے بدلے جس قدر ملک عرب میں روحانی، اخلاقی، مادی اور سماجی فوائد حاصل کیے کہ جنہیں آج تک دنیا کی کوئی قوم حاصل نہ کر سکی، یقیناً نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے عظیم، سب سے دانشور اور سب سے شجاع جرنیل تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دانشور اور شجاع آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔